تب کرائیں گے جب استحکام آئے گا. استحکام آیا نہیں آیا. عمران آئے گا تو استحکام آئے گا. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو 6 مہینے چلائیں گے, 3 مہینے کی جگہ سال چلائیں گے. سال چلایا, کیا استحکام آیا؟ نہیں آیا. عمران آئے گا تو استحکام آئے گا. تیسرا جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو یہ قوم ہے اس سے ہم نے اس کا لیڈر چھین لیا, اس کا بلہ چھین لیا, اس کا جلسہ چھین لیا, اس کا بینر چھین لیا, اس کا امیدوار چھپا ہوا ہے, تو کیا اس طرح سے استحکام آئے گا؟ نہیں آیا. 8 فروری کو قوم نے اپنا فیصلہ دے دیا. 9 فروری کی جو تھیفٹ آف مینڈیٹ ہوئی ہے, اس کے بعد عدم استحکام کی گاڑی پہلے خیبر میل تھی, اب وہ بجلی سے چلنے والی 300 کلومیٹر فی گھنٹہ والی رفتار اس نے اپنا لی. تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے گمبھیرتا میں سے نکلنے کے لیے ہمیں پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے کارروائی کرنی چاہیے ان عناصر کے خلاف جن عناصر کی وجہ سے پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوا ہے. ان میں نمبر 1 جنرل باجوہ اور دوسرا الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن نے جس کی 1 سیٹ تھی کے پی میں سے اس کو آدھا درجن سیٹیں دے دی تحفے میں. بھائی یہ آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. دس از مینڈیٹ آف دی پیپل آف پاکستان. یہ فیصلہ ہے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں میں سے 13-14 کروڑ لوگوں کا, اور ان لوگوں کو آپ کس طرح سے برش اسائڈ کر کے اپنی مرضی سے سیٹیں تقسیم کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے اس کا پہلو وہ یہ ہے کہ فوری الیکشن کی ضرورت ہے. عمران خان بار بار دہرا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں فوری الیکشن کی ضرورت ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جو چوری شدہ الیکشن ہے اس کے نتیجے میں ایک چور نظام بٹھایا گیا. انہوں نے ایک چور بجٹ دیا جس میں عوام کا انہوں نے دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا ہے. لوگ اب بجلی کا بل نہیں دے سکتے, لوگ گیس کا بل نہیں دے سکتے. جس نے ایک پنکھا چلانا ہے یا جس نے ایک پنکھے کے ساتھ ایک بلب چلانا ہے وہ اپنے زیورات بیچ رہے ہیں, لوگ اپنی پراپرٹیز بیچ رہے ہیں, لوگ اپنے ویلیوبلز بیچ رہے ہیں. ان حالات میں راستہ واحد 2 ہے. میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اور توقع ہے میری کہ سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن نے جو نشستوں کے معاملے میں زیادتی کی ہے, مجھے توقع ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جو ماورائے آئین جرم ہے کہ جو اختیار نہیں ہے, کوئی اگر اختیار استعمال کرتا ہے تو اٹ از ناٹ ایبیوز آف پاور, اٹ از ناٹ مس یوز آف لا, اور یہ مس یوز آف اتھارٹی بھی نہیں ہے. تو اس لیے میری یہ درخواست ہوگی اپنی سب سے بڑی عدالت سے کہ قوم کو راستہ اس میں سے ملنا چاہیے. توقع ہے میری, فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے کہ راستہ ملنا چاہیے تاکہ استحکام آئے. اور میری اپنی اوپینین کنسیڈرڈ ہے, جو پاکستان کے اندر جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ عمران کب آئے گا. عمران آئے گا تو استحکام آئے گا. شہباز شریف گھر آ رہا ہوا ہے, مریم گھر آ رہی ہوئی ہیں, اپنا شہر آ رہے ہوئے, اپنا صوبہ آ رہے ہوئے, اپنی نشست آ رہے ہوئے. ان کے اوپر کیسے لوگ اعتبار کریں گے؟ اب تو جو بڑے بڑے ادارے ہیں, امریکن کانگریس جیسے, UNO جیسے, بڑے جتنے بھی ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں, بڑے جتنے بھی آرگ ہیں جو اکانومی سے ڈیل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دوسرے نمبر پہ ان ملکوں کے اندر آ گیا ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح اندر میت پڑی ہوئی ہو تو باہر بیٹھ کے جائیداد والے تقسیم کریں کہ یہ ادارہ میں نے بیچنا ہے PIO اور تم خرید لینا, یہ ادارہ میں نے خریدنا ہے اور تم اس پہ حصہ مت لینا. جس طرح پہلے ادارے بکے تھے, بینک بکے, اس میں کیا ملا پاکستان کو؟ ٹیلی فون کا محکمہ بکا تھا, اس میں کیا ملا پاکستان کو؟ ابھی تک عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں اور پینڈنگ ہیں, پیسے بھی پورے نہیں ملے. تو اب بھی ادارے فروخت مت کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے کپڑے فروخت کرو, میں یہ کہتا ہوں وعدہ تھا نا کپڑے فروخت کر کے سستائی اور اس کا علاج کریں گے مہنگائی کا, اور لوگوں کو سستا ملے گا سارا کچھ اور آٹا مفت ملے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے دو. ہم ایک انتہائی خطرناک موڑ کے اوپر آ گئے, اور آگے بڑھنے کا واحد راستہ وہ جو کپتان نے سجیسٹ کیا ہے وہ ہے الیکشن کا راستہ. میری درخواست ہوگی کہ کوئی ایسا ماحول بنے جس سے فوری الیکشن, جس میں یہ الیکشن کمیشن نہ ہو, جس میں سیاسی طور پہ لگائے گئے تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر
وہ ARO نہ ہو، اور جس میں سویلین اور نان سویلین جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گھر بیٹھے لوگوں کا فیصلہ ہونے دے، اور لوگوں کے فیصلے کے مطابق اقتدار کا انتقال یعنی اس کی ٹرانسفر آف پاور ہونے دے۔ اس حوالے سے یہ چاہتے ہیں الیکشن ہوں، تو الیکشن کے لیے تو ایجوکیشن اور احتجاج کے لیے انہوں نے کہا ہے، نشستیں نہیں ملتی، تو مزید آپ تک یہ ان کا موقع مضبوط ہوگا اور آپ آگے جائیں گے ویسے نشستیں اگر نہ ملیں؟ دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے بڑا انسائسو ہے، بہت اچھا ہے۔ جو لوگ اس وقت تانا دے رہے ہیں نا پاکستان کے اجتماعی شعور کو کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں انقلاب نہیں آ سکتا، میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انقلاب کینیا میں آیا ہے، انہوں نے اٹھا کے پبلک پاور نے، اسٹریٹ پاور نے اٹھا کے ان کے منہ کے اوپر مارا ہے، جو کینیا کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا بجٹ مجھے IMF نے بنا کے دیا ہے۔ انقلاب میکرون کے خلاف بھی آ گیا، ووٹ کے ذریعے انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم پستول کے ذریعے سے انقلاب کے حامی نہیں ہیں، طاقت کے ذریعے سے انقلاب کے حامی نہیں ہیں۔ پبلک پاور سے سونک ہار گیا ہے، پبلک پاور سے یورپ میں، ایشیا کے اندر مالدیپ میں اور امریکہ میں وہ لوگ جو فری فلسطین کی موومنٹ کے حامی ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو وہاں کی مقتدرہ کی گود میں بیٹھ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں سیاست کرنا چاہ رہے تھے، اب دیکھ لیں امریکہ کا جو دوسرا امیدوار ہے اس کا حال دیکھ لیں، اس کے باوجود اس کی اسٹیبلشمنٹ حمایت کرتی ہے، اس لیے کہ جو سیاسی طور پہ یتیم ہوگا، ذہنی طور پہ مفلوج ہوگا، اور جو عوامی طور پہ معذور ہوگا اس کو اسٹیبلشمنٹ پسند کرے گی وہاں بھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو راستہ دو، میں یہ کہتا ہوں انصاف کو انصاف دو، میں یہ کہتا ہوں اپنا وعدہ پورا کرو، 300 یونٹ تک بجلی مفت کرو۔ اس وقت بجلی 8 روپے یونٹ مل سکتی ہے۔ جو انہوں نے معاہدے کیے تھے خاص طور پہ شریف خاندان نے اور باقی معاہدے، ان معاہدوں کے نتیجے میں جو 24 روپے ہیں، میں میری ساری میڈیا سے درخواست ہے اپنا بل پڑھیں، اس میں 24 روپے 7 ٹیکسز ہیں، 4 قسم کی لیویز ہیں 11، اور جو 24 روپے ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیپیسٹی کاسٹ یہ ہے کہ جو 200 میگا واٹ والا تھا وہ پیدا کر رہا ہے 50 میگا واٹ، اور اس کو 200 کے پیسے گورنمنٹ نے دینے ہیں، اور وہ آپ کی جیب کاٹ کے دیں گے، وہ آپ کا گلا کاٹ کے دے رہے ہیں۔ تو اس لیے نظام تب چلے گا اور استحکام تب آئے گا جب عمران آئے گا۔